الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسنین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ اشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام ذکر سید الشہداء امام کربلا، امام علی مقام، امام عرش مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یاد میں ہے، اور اس میں جو عنوان میرے ذمہ لگایا گیا ہے وہ ہے شان صحابہ و اہل بیت، اور میں کوشش کروں گا کہ یہ عنوان آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کر کے اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنا سکوں۔ آج کی ہماری اس بزم پاک میں ہمارے برادر عزیز محترم و مکرم بھائی محمد ریحان اشرفی صاحب، آپ نے مجھے حکماً فرمایا کہ ہمارے بھائی محمد زاہد صاحب اور بھائی محمد اویس صاحب اور مرزا برادران اور جتنی ان کی کمیٹی کے لوگ ہیں، ان کی خواہش ہے کہ آپ آئیں اور اپنا سبق سنا کر جائیں۔ اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں، اور جو موضوع ہے وہ میں نے عرض کر دیا، اسی سے متعلق میں سبق سنانے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات کی خدمتوں میں گزارش ہے، آپ توجہ رکھیں گے تو ہم کچھ نہ کچھ ضرور جہاں سے سیکھ کر جائیں گے۔ ای کو بالکل بند کر دیں اور آواز کھول دیں، اس کی بہت پیارا چل رہا ہے۔ ہماری آج کی اس محفل کی روح رواں شخصیت، صدر محفل، واجب التکریم، عزت مآب، پیر طریقت، خادم شریعت، جناب محترم پیر سید محمود الحسن شاہ صاحب قبلہ آپ تشریف فرما ہیں، اور دیگر جتنے بھی میری ملت کے علماء، سادات، مشائخ اور آپ اہل محبت ہیں، اللہ کریم ہم سب کی حاضریاں قبول و منظور فرمائے۔ دوستان گرامی، میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو محافل ہوتی ہیں یہ کانوں کے چسکے کے لیے تقریریں اور محافل نہیں ہوتی۔ ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہوتا ہے، اور اسی صورت میں ہے کہ بیان کرنے والا با مقصد بات کرے اور سننے والے توجہ کے ساتھ سن سکیں، تو پھر کچھ نہ کچھ اس محافل کے جو مقاصد ہیں وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ جو عنوان ہے اس کو عرض کروں، اور آپ بھی ذرا کوشش کریں گے کہ ذرا اپنے جو ٹیلی فون ہیں ان کو بھی تھوڑی دیر کے لیے جیبوں میں ڈال دیجئے، اور کوشش کریں کہ آپس کی باتیں بھی ذرا بند کر دیجئے تاکہ میں سبق سنانے میں کامیابی محسوس کروں۔ اور یہ جو آمد و رفت ہے نا، بالخصوص سٹیج کے اوپر، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ مجھے سبق نہیں سنانے دے گی۔ بیٹھ جائیں تو بہت بہتر ہوگا، اور جتنے بھی بیٹھے ہیں اللہ سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے۔ آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم، نور مجسم، رسول مکرم، رسول محتشم، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علی 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ 50 مرتبہ والا وظیفہ ہے، اس کو آپ نے ضروری سمجھنا ہے،
پڑھتے ہوئے آپ کو لطف آ جائے تو بے شک 50,000 مرتبہ پڑھ دیجئے. ضرور درود پاک پڑھا کریں، اس کے ساتھ ڈبل فائدہ ہوتا ہے. جب بندہ درود پڑھتا ہے تو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور گناہ مٹانے والا گناہ مٹانا شروع کر دیتا ہے. ڈبل فائدہ ہوتا ہے بندے کا، ایک تیر دو شکار. ضرور حاصل کریں، درود پاک پڑھا کریں. آئیے جو میرا عنوان ہے پہلے میں ذرا وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. شان صحابہ و اہل بیت. یاد رکھ لیجئے سب سے پہلا پوائنٹ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جس چیز کو بھی نسبت ہے وہ چیز عزت والی بھی ہے، احترام والی بھی ہے، اور اس کائنات میں صحیح معنوں میں اگر کوئی عزت اور احترام کرتا ہے تو وہ سنی ہے. یہ یاد رکھ لیجئے. دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، ان کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ ہے کہ آپ کے کل صحابہ اکرام، یہ جملہ قابل غور ہے، میں نے کیا کہا؟ کل صحابہ اکرام، جن کو علماء نے واضح کر دیا. اور یہ صرف یہ نہیں کہ علماء نے لکھا ہے بلکہ یہ احادیث سے ثابت ہے کہ یہ صحابی ہیں، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں. یہ یاد رکھ لیجئے. کسی ایک کے بارے میں بھی اگر کوئی شک پیدا کرے یا شک ذہن میں لائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ بندہ فارغ ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اہل بیت کی باری آئے تو آقا کریم علیہ السلام کی اہل بیت کا ایک ایک فرد وہ بھی ہمارے ایمان کی جان بھی ہے اور وہ بھی جنتی ہے. یہ یاد رکھ لیجئے. اور یہاں پر میں یہ بھی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، جب کوئی یہ لفظ بولے کہ میں صحابہ کی شان بیان کرنے لگا ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کی شان نہیں بیان کرنا چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب لفظ صحابی بولا جائے تو اہل بیت آٹومیٹک بیچ میں ہوتے ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ اہل بیت یہ خونی رشتے سے ثابت نہیں ہوتی بات. دوبارہ پھر سن لیجیے، اہل بیت ہونا یہ خونی رشتے سے بات ثابت نہیں ہوتی، نہ یہ عمل سے ہوتی ہے. تو یہ کس سے ہوتی ہے؟ یہ جب وہ اسلام قبول کر کے پہلے صحابی بنے پھر اہل بیت میں آتا ہے. ورنہ خونی رشتے رکھنے والے تو لوگ بہت تھے، لیکن اہل بیت میں وہ آئے جنہوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے. آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے مجھے. سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات، لیکن فتنوں کا دور ہے. جب بھی ذکر کیا جائے نا تو یہ دو لفظ ساتھ میں بول لیے جائیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت کی بھی شان بیان کروں گا اور صحابہ کی بھی شان بیان کروں گا، تاکہ کسی کیڑے مکوڑے کو بولنے کی کوئی کسی قسم کی حاجت نہ آئے اور وہ شرارت نہ کر سکے. ہم چونکہ سنی ہیں تو اللہ کے فضل سے ہم ادب والے ہیں. ہاں اسی تے چنگیاں نو شرارت نہیں کرن دیندے. وہ نکے موٹے کی ہو سکتے ہیں جڑے شرارتاں کرن گے. اس لیے میں نے کہا کہ لفظ ہی ایسا بولیں جس کے ساتھ ہر چیز واضح ہو جائے. اچھا یہ تھا تیسرا پوائنٹ. اب بچے بہ جاؤ تھلے ہوئے کاکے بہ جاؤ تھلے، تہاڈی کوئی لوڑ نہیں ہے اتنے پہلو جگہ ہے نہیں کہ اللہ دے بندے تانوں کتے رکھی ہے. جاگیے ذرا اور میری بات سنیے. گرامی قدر حضرات، اب ذرا چوتھا پوائنٹ بھی سماعت فرما لیجیے اور یہ بڑا خاص ہے. جب نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کی بات آئے نا، کاش کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے، جب بھی بات آئے تو یا قرآن سے کی جائے یا حدیث سے کی جائے. یہ پوائنٹ جو سمجھنے والا ہے. اچھا آپ کہیں گے کیوں بھائی تاریخ سے نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا نہیں کر سکتے. آپ کیوں؟ جملہ سنیے گا اور اس کا وزن محسوس کیجئے گا. 11ویں سے 12ویں کی طرف ٹائم جا رہا ہے. ہم 11ویں کے بھی قائل ہیں اور 12ویں کے بھی قائل ہیں. پتہ چلے نا آپ جاگ رہے ہیں تو پھر مجھے لطف آئے گا. قرآن و حدیث سے ان کی شان بیان کی جائے، تاریخ سے نہیں. کہتے سمر صاحب کیوں؟ میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ یہ جو ہستیاں ہیں نا صحابہ اور اہل بیت، یہ تاریخی ہستیاں ہی نہیں، یہ ہستیاں ہی قرآنی ہیں. کھڑے ہونے والے بھی بول سکتے ہیں جی تو ان کو جو گیا تو میں چل لاں گا. سمجھ آ رہی نا؟ ویسے شاہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میری ڈیوٹی بھی لانا تو انہوں میں قابو کر لاں گا اللہ دے فضل ہے. سٹیج والے بھی بول سکتے ہیں سبحان اللہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جناب. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ دوبارہ پھر اس پوائنٹ کو سنیں. اور صوفی ادھر ویکھو، ان موڑ موڑ کے پیچھے نہیں دیکھنا. میں نے تقریر بھول جانی ہوں، ناراض نہیں ہونا. ایک باری تو میں پتہ نہیں کی رولا ہے جناب اللہ دے بندے ہو. میں طالب علم ہوں، میرے اوپر رحم کیا جائے. ادھر دیکھیے،
جب بھی بیان کی جائے شان یا قرآن سے یا حدیث سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہستیاں ہی قرآنی ہے، یہ تاریخی ہستی ہی نہیں، تو میں تیری تاریخ نو کیوں سامنے لے کے آواں؟ اور ویسے بھی ہمارا یہ نظریہ ہے تاریخ کا ہر وہ گوشہ جو قرآن کے مطابق ہو یا حدیث کے مطابق ہو ہم اسے مانتے ہیں، اور جو قرآن و حدیث سے ٹکرا جا چک تاریخ تک نکل جا، سانو قرآن چنگا یا مصطفیٰ دا فرمان چنگا ہے؟ اسی تیریاں تاریخاں نو کی کریے، تینوں اپنی تاریخ نہیں لبن رہی جمن والی، ڈھیلے پیندے پئے ہو، تکڑے ہو تھوڑے جا تکڑے ہو، تے تو گلاں کرنا سیاپا اور اہل بیت تے بندے دا پتر بننا چاہیے، یہ پاک ہستیاں نے، انہاں دے بارے قرآن و حدیث وچ گل ہونی چاہیے۔ گرامی قدر حضرات، یہ چوتھی بات، اور پانچ تان دی پنجویں بھی سن لو۔ جب صحابہ اور اہل بیت کی بات آئے، موبائل جیب چپاؤ گے سرکار؟ ناراض نہ، میں بہت ڈسٹرب ہو رہا ہوں، کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، میرے لیے بہت مشکل ہے، اوکھی جی گل ہے تے میں ایرا بناتا پیا، مکان تے آپ بعد شروع کرنا ہے نا، یہ تو جی ایرا ہے نا، تاکہ ہماری بات جو ہے آپ کو یعنی بنیاد پتہ تو چلے نا کہ ہم نے ان کے بارے میں نظریہ کیا رکھنا ہے۔ سنیے، جب بھی صحابہ اکرام اور اہل بیت کی بات آئے نا تو یاد رکھ لیجئے، ایک ہوتا ہے ظاہر بندے کا اور ایک ہوتا ہے باطن۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ظاہر ہے، اور ہمارے جو اندر ہے دل میں یہ باطن ہے۔ صحابہ اور اہل بیت وہ ہیں، وزن محسوس کرنا جملے کا، جن کا ظاہر مصطفیٰ نے ٹھیک کر دیا، باطن خدا نے ٹھیک کر دیا۔ ان کے نہ ظاہر پہ تم بات کر سکتے ہو نہ باطن پہ بات کر سکتے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اگر آپ چاہیں تو قرآن کی آیت پڑھوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، فرمایا، اس کا میں محبت والا ترجمہ کر رہا ہوں، فرمایا محبوب یہ جو تیرے صحابی ہے نا، یعنی اہل بیت اور صحابہ کے جتنے لوگ ہیں، ان کے دلوں میں تقوی رب نے فٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ پینتن کا پانچواں پوائنٹ ہے جس کو سمجھنا از حد ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ جب آپ اتنی باتیں سمجھ چکے، اب آئیے ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی جانب، بلکہ پہلے میں قرآن کی ایک ہی آیت آپ کے سامنے عرض کروں۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرما اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ آپ کسی بھی مفسر کو اٹھا کے دیکھ لیں اور کسی بھی مکتبہ فکر کے بندے سے پوچھ لیں کہ اے جڑا اللہ نے فرمایا میں اونا تے راضیاں تے او میرے تے راضی نے، اے کون نے؟ یہ تسی ایک باری پوچھنا ہے، اور پتہ جواب کیا آئے گا؟ فرمایا جائے گا کہ وہ صحابہ کرام ہیں۔ تو میں نے کہا انہم کی ضمیر میں سارے کے سارے صحابہ ہیں اور ساری کی ساری اہل بیت ہے، اللہ ان سب سے راضی ہے۔ آہستہ سے بات پھر کہہ رہا ہوں، سمجھیے گا، میں کہا جینا تے اللہ راضی ہے وہ بندیا تو راضی کیوں نہیں ہوندہ؟ اگر اللہ راضی ہے تو اللہ کے بندے کو بھی راضی ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی اسی ویکھنے کئی راضی نہیں۔ میں کہا دو ہی گلاں نے، یا تو اللہ دا بندہ نہیں تو یا تو بندہ ہی نہیں۔ یار دیکھو شاہ صاحب بڑھاپے دی عمر چ بول پے نے تے کئی چنگے بھلے چوپ شاہ بن کے بیٹھے نے، جینا دا میں ذکر کرنا ہے پتر وہ نیزیاں تے چڑھ کے بھی بولتے رہ جاندے نے۔ بولو صوفی صاحب، ہاں اس واسطے چوپ شاہ مینوں کوئی نہیں جے چنگا لگدا، میں تانوں دسدا پیاں، جاگنا پے گا تانوں۔ گرامی قدر حضرات، اب بات سمجھی آپ حضرات نے؟ اگر یہ بھی سمجھ چکے ہیں تو یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے محبوب کے جتنے بھی صحابی ہیں اور اہل بیت کے احباب ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہے اور یہ سارے کے سارے اللہ سے راضی ہیں۔ بس اللہ اللہ تے خیر صلاح تے میں کہا جینا تے اللہ راضی ہو اللہ تے راضی نے، تو تیے پاسے بیچ لات پھساؤن دے ہیں۔ پرائی برات میں ناچنے والے میراسی، تو انہوں کی پتا ہونا دی شان کیا؟ تو قرآن کدی پڑھتے صحیح نا؟ آواز سمجھ آئی ہے؟ ایک ہی آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، اور اللہ کے فضل سے فقیر کے پیش نظر ابھی 6 آیتیں ہیں جو آپ پڑھ سکتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا احادیث کا فیضان بھی ہم لیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا اور پیاری پیاری اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا۔ آئیے پہلی حدیث شریف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اہل بیت کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من ابغض اہل البیت فہو منافق۔ ترجمہ سنیے، فرمایا جو بندہ میری اہل بیت سے بغض رکھے، فرمایا وہ منافق ہے۔ وہ کون ہے جناب؟ لیکن رکیے چونکہ یہ سنیوں کا سٹیج ہے
اور آپ مجھے جانتے ہیں میں حضرت عطار کا مرید ہوں اور اعلی حضرت کا نوکر ہوں. بات پوری کھولوں گا. پہلی بات یہ سمجھے کہ اہل بیت کہتے کس کو ہیں. اہل بیت میں ہیں کون کون؟ یہ لوگوں کی من پسند کی شخصیات تو نہیں نا. سمجھ آؤں پئی یہ وہ شخصیات ہوں گی جو رب نے فرمائی ہیں یا میرے مصطفیٰ نے فرمائی ہیں. وہ شخصیات ہوں گی، وہ اہل بیت میں ہیں. تو آپ کہیں گے پھر بتائیے وہ کون ہیں؟ میں نے کہا قرآن و حدیث کے دلائل. ویڈیو بن دی پئی ہے، 4 کیمرے میرے سامنے نے تے موبائل ان گنت نے. میں اس گل دا ذمہ دار ہوں جڑی کردا پیا. اہل بیت کے اندر سب سے پہلے نبی پاک کی بیویاں ہوتی ہیں. دوسرے نمبر پر نبی پاک کی ساری اولاد یعنی 4 بیٹیاں 3 بیٹے ہیں. اور تیسرے نمبر پر وہ گھرانے جن پر صدقہ و زکوٰۃ حرام ہے. یہ سارے ملے تو اہل بیت بنتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بسم اللہ. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. زندہ باد زندہ توجہ ہے جی آپ سب حضرات کی؟ کوئی گال سمجھ؟ ایک منٹ او میں نوکر ہاں جی. ماشاء اللہ. اچھا یہ درویش ہے ساڈا. او واہ بھائی واہ. اے یار بڑے پیار والا بندہ ہے. اے نوری دل والا بندہ جے. اینو پتہ لگ جائے فیصل آباد دے گوانڈ میں کتے 40-50 کلومیٹر تائیں پڑ جاندا جی اتنے. ایسا دیوانہ بندہ ہے. بائیں دیاں ملنگاں دیاں دعاواں ہی سانو لئی پھردیاں جے. ورنہ جیں دی ساڈی تقریر ہے ادھے بندے راتی سانو مار کے سوندے جے اسی سویرے پھر اٹھ کھلوئی دا جے. یہ میں تہاں دس چھڈاں کیونکہ اسی لوکاں دے منہ ویکھ کے تقریر نہیں نہ کری دی. ہاں موسم ویکھ کے تقریر نہیں کری دی بلکہ یا قرآن ویکھی دا ہے یا حضور دا فرمان ویکھی دا ہے. تو مزہ یہ اس گل دا ہے. اب جو میں نے بات کہی آپ کو سمجھ آئی؟ وہ یہ ہے کہ حضور کی اہل بیت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. یاد رکھ لو ہر سنی کا بچہ یہ بات یاد رکھے. نبی پاک کی ساری بیویاں بھی اہل بیت میں ہیں. آپ کے بیٹے بیٹیاں بھی اہل بیت میں ہیں. جن گھرانوں پر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے وہ بھی. لیکن یہاں ایک بات کی وضاحت اور ضروری سمجھتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں کتنی؟ ایسے ہاتھ اٹھا کے بتانا ہے. 4 حقیقی بیٹیاں ہیں. 4. جس کا یہ عقیدہ نہیں وہ غدار ہے، وہ سنی نہیں ہو سکتا. نہ وہ ساڈا پیر ہے انج دا پیر. میں بیٹھا سٹیج سے چلو میں نہ کہیں نہ وہ پیر نہیں. وہ دی تھلے والی زیر لا کے میں اتے زبر بنا دینی ہے. ایداں دا پیر نہیں وہ پیر ہے. ساڈے پیراں دے تھلے رول جاوے ایداں دا پیر جڑا کہندا نبی پاک کی ایک بیٹی ہے 3 اور نہیں ہیں 7 4 ٹوٹل نہیں ہیں. میں کہا گل سن نبی پاک دی بیٹیاں دا انکار نہ کرتا ہے. انہوں نہیں پتا بندہ فارغ ہو جاندا ہی کہ وہ کداں. میں کہا ویکھ لو عمران خان نے اپنی ایک تھی مینشن نہیں جے کیتی تو کہندے نے انہوں نہ اہل کرو اے تھی دا منکر ہے. تو میں کہا جڑا ایک تھی دا منکر ہوے جے او نہ اہل ہے تے جڑا 3 دا منکر ہوے. سنی بندہ بولے سنی بندہ دوے دی چھٹی ہے. تو کی سمجھے ابھی تھیاں دا انکار کرنی کوئی مسئلہ نہیں ہے. او جی میں او جیلم دا چھوکرا جیلم دا چھوڑا او جی میں کہتا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کہا جی میں تو حرام دا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تیرے واسطے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا. تو حلالی نہیں اسی حلالی بھی ہاں تے رزوی جلالی بھی ہاں. تو سانو جاندہ ہی نہیں. گرامی قدر حضرات یہ ہے اصل مسئلہ جس مسئلے کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے میرے بھائی. یہ کہنا مسئلے ہو بندہ فارغ ہو جاندہ جے نا اہل جے. تو میں جو بات کہہ رہا ہوں آقا کریم علیہ السلام کی ساری بیویاں ساری بیٹیاں 4 آپ کے 3 بیٹے اور سارے گھرانے جن پر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے. اور وہ گھرانے کون سے ہیں؟ آل جعفر آل عقیل آل حارث آل عباس آل علی. یہ ہے وہ گھرانے. یہ سارے کے سارے وہ ہیں جن کے اوپر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے اور یہ اہل بیت میں ہیں. اب آ جاؤ ہوں پتہ لگا جی اہل بیت کیجئے اے شہمان. ہوں آ حدیث دا تینوں میں ترجمہ سناواں لوگ کی گلاں کر کے دوڑ جاندے نے. نبی پاک نے فرمایا اہل بیت سے جو بغض رکھے وہ منافق ہے. میں کہا پتر جڑا بیویاں نال بغض رکھے حضور دیاں نال وہ بھی منافق ہے.
ਇਹ ਅਹਲੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੋੜੇ ਮਾਈ ਹੋਣਾ ਪਰ ਚੱਲ, ਇਹ ਸੁਰਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਸੁਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਮਸਲਕ ਦਾ ਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਸਕੇ ਲੈ, ਚਸਕਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੰਨ। ਚਟਣੀ ਦਾ ਚਸਕਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਟਣੀ ਨਾਲ ਚਸਕਾ ਬੜਾ ਬਣਦਾ, ਚਸਕੇ ਥੋੜੇ ਲੈ। ਆ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕੋ ਭਰਮ ਰੱਖੋ ਨਾ ਸਰਕਾਰ। ਗੈਰਤ ਤੇ ਮੈਂ ਜਗਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤਕਰੀਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ। और ये तो ये समझ लो, जे मेरे च नहीं गैरत है तो फिर मेरे पीर च किन्नी होनी है, वेख लो। समझ आउंदी भाई जे? अब जरा अगली बात भी सुनिए जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। मेरे भाई, जो नबी पाक की बीवियों का मुनकिर है या दुश्मन है या घटिया लफ्ज बोलता है वो भी मुनाफिक है। जो आपकी बेटियों का मुनकिर है वो भी मुनाफिक, जो बेटों का मुनकिर वो भी मुनाफिक, और जो आपके घराने का दुश्मन है वो भी मुनाफिक है। मुनाफिक हो नहीं कि तू 2-4 अहले बैत बना लमे दे, तो सारे ही मुनाफिक जे। इनको मान तो मोमिन है, नहीं तो मुनाफिक है। ये असल गल है। मेरे नबी ने फरमाया मन अबगद अहलल बैत फहुवा मुनाफिक। फरमाया जो मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखे वो कौन है। इतना बड़ा मजमा है आपका, अपने दिलों का जायजा ले। अगर नबी की अहले बैत के बारे में रत्ती के करोड़ में हिस्से के बराबर अगर दिल में बुग़्ज़ है ना, इधर वेख बास कहते ने ओ चपनी च पानी पा के डुब के मर जा। अब मैं कह रहन दे चपनी नूं भी खराब ना कर, ओदा ही मर जा। चपड़ी तो फिर असी घड़े ते देनी है ना, चपड़ी की तो फिर लोड़ है। कहने कौली च पानी पा के डुब के मर जा। मैं क्या कौली च फिर किसी दे काम है, ऊंज ही नहीं मरदा। गैरत कोई नहीं है यार, खुदा के बंदो। ये है असल हकीकत जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं मेरे भाई। ये है हुजूर की अहले बैत और ये है उनके बुग़्ज़ रखने वालों के लिए वईद। अब आ जाइए जरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा की जानिब आ जाइए। अब अहले बैत की हदीस सुनी, अब जरा सहाबा के बारे में सुनो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने क्या फरमाया। अब ये मोहब्बत की बात है और बड़े गौर से सुनिए। आपने फरमाया मसल अस्हाबी फिन्ना से कमासल मिल्ह फित्ताम। तर्जमा भी सुन लीजिए। चलो कुछ बंदे तो बैठे हैं ना जेडे हदीस सुन के बोलते ने, समझ आइए ना जी। अब जरा सुनिएगा। फरमाया मेरे सहाबा की मिसाल तुम्हारे अंदर ऐसे है जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। अब ये हदीस शरीफ है, मैंने गप नहीं सुनाई आप हज़रात को। जिमें तुहाड़ियां हांडियां च लून हुंदा है ना, फरमाया ये मेरे सहाबा की मिसाल है। भाई इसका मतलब क्या है। शारी ने हदीस ने कमाल ही कर छड़िया। वो फरमाते हैं जिस हंडिया में नमक ना हो उसे भी कोई पसंद नहीं करता, जिसके दिल में सहाबी ना हो रब रसूल भी पसंद नहीं करता। तवज्जो है जी आप सब रात की कोई नहीं। बोलो ना 5 किलो का सिर हिलाई जाते हो, बोलो तो सही ना यार है। अच्छा सिर हिलाना भी अच्छी बात है, ये मतलब होंगे भी गर्दन च सरिया कोई नहीं। हज़रत शाह साहब ये भी अच्छी गल है। वो लेकिन भाया ना इस जबान दे विच क्यों लाई बैठे हो। सुनियो यकीन करो लोग कई झूठ बोलते वाह 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 वो डंड पा देंगे जे, ते तुसी सच्ची गल ते नहीं बोलते, सच ते बोल लो। तो तुहानू बोलना पैना है, समझ आ रही है। अब आ जाइए 2 हदीसियों की मसला हल हो गया। अब आ जाइए तीसरी हदीस सुनाऊं और वो भी नबी पाक की प्यारी प्यारी अहले बैत के बारे में सुनाता हूँ आपको। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब अपनी अहले बैत की शान बयान की, कमाल कर दिया। नक्शे बड़े बड़े खींच देने पर हदीस सुन। अल्लामा हाकिम नेशापुरी ने इसको लिखा। नबी पाक फरमाते हैं लौ अन्ना राजुलन स्वाइदा बैन रुकन वल मकाम। अगर कोई बंदा खाने काबे के अंदर हो और उस जगह पे खड़ा हो कि एक तरफ मकाम इब्राहिम एक तरफ हजर असवद, यानी वो जगह बन दी जिथे काबे दा बूहा आउंदा जे, उत्थे बंदा खलोता होवे, मेरे नबी फरमाउंदे ने
फसल्ला फसामा, फरमाया नमाज नीति खलोता होवे ते रोजा रखी खलोता होवे। नक्शा खिंचे हुण जरा सुनिया जे, ठीक है। फरमाया के अगे की होवे सुम्मा लके अल्लाह वफी रिवायत सुम्मा माता, फरमा उथे खलोतियां नूं मौत आ जाए। दसो भैया जरा काबे दे विच खलोता है, बावुजू है, नमाज है, सजदा है, हजरे अस्वद है, मकाम इब्राहिम है, बूआ है, ये बंदा रोजा रख के जरा काबे च मर गया है, दसो इनू कित्थे जाना चाहिए? दसो जन्नत जाना चाहिए। लेकिन खलो हाय जियो शाह साहब जियो, हमें इदा नहीं जाना। ए भुलेखे पै गए, सारे कुरान पढ़ते हैं, सारे दाड़ियां रखे ने, सारिया दे मसीता ने, ओ 11 भी मौलवियों दे रोले ने, ये सारे जन्नत जान गया। खलो खलो आई हदीस है, फरमाया नबी पाक फरमाते हैं वहुवा मुबग़िदुन ले आले मुहम्मद, वेखो और मेरी आल दा बुग़्ज़ नहीं दिल दे विच जे होवे ते काबे चो सीधा जन्नम दे विच। मेरा जुमला सुनना ते कोई हाथ थले ना रखे अगले जुमले दे। मैं एक जगह हदीस बयान की, मैनू बाद बंदा कहंदा कारी साहब ये बंदा भी जन्नत च जाएगा, ते मैं कहा जे जन्नत च जाना ते जन्नत दे मालक ना पंगे तो ना लवे, फिर जन्नत च जावे सीधा बने। अब बैठे वेख्या मलंग मैनू कहना हुंदा, मैं ना कहां ना तो कहंदा इन्हां नूं पुछो बैठे हो। ये तो मेरा इंदा स्टाइल मशहूर होया, हुण माई च गया सी तो उत्थे मैनू कहंदे यार बैठे हो, मैं कहा ठीक है बैठे हैं जी। हाँ इस वास्ते अच्छा ये बैठे हो जेडे खलोते हो, तुसीं भी खलोते हो। अकीदे नूं समझो परखो। ए जेड़ा सोशल मीडिया ते ना सुनदे रहिंदे हो निक्के मोटे वड्डे छोटे काले पीले कुत्ते बिले छिले मुछे मुन्ने, इन्हां नूं सुणन दी लोड़ ही कोई नहीं। कसम खुदा दी अहले सुन्नत दे कोल हर शै है। एवं सवेरे अकीदा होर ते शामी होर ते सवेरे होर ते शामी होर, अम्मी दा होर ते अब्बे दा होर, भैन दा होर ते भरा दा होर। बंदे दा बच्चा बन सारे ही गौस पाक दे नौकर क्यों नहीं बन जाते तुसीं यार? अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला की कुछ नहीं दिता उन्होंने तेनों। अज नवीं तहकीकां आ गई, चक अपनी तहकीकां तो निकल जा इथों, वड्डा तू तहकीकां लैके आ गया। बात समझी? मजा आया सुन के? 3 हदीसां हो गई जागदे बैठे हो तो हुण 4 दी चौथी सुनाउण लगा दे। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे प्यारे प्यारे सहाबा कराम दे बारे जे ए जे अहले सुन्नत दे स्टेज दा तवाज़ुन। एक हदीस होना दी ते एक हदीस होना दी, सवाद नहीं आ जाना। सुनो आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा दे बारे की फरमाया है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाउंदे ने, थोड़ा जा बह जाओ छेती करो छेती करो छेती करो काका। इत्थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपने सहाबा दे बारे क्या फरमाया, जरा गौर दे नाल सुनिया जे। आपने फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम, फरमाया लोगों मेरे सहाबा सितारे ने, फाबे अय्यहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। हुण मैं तर्जमा करन लग्या जे। फरमाया मेरे सहाबा सितारे ने, किसे एक दे पिछे भी टुर पाओगे तो तुसी कामयाब हो जाना जे। ये मेरे नबी ने फरमाया है। लेकिन सुनो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने जो ये हदीस की शरह लिखी ना तो उन्हें चस कराई है, चस कहते हैं नबी पाक ने सितारे क्यों आख्या है। वाह हूँ मैं मट्ठा जहा कहना तो सज्जे खब्बे मुँह भी पिछाणिया करो, मुँह भी हाँ मुँह पिछाणिया करो। फरमाया ये सितारे उच्चे होंगे ने तो नबी दे सहाबा भी सारे ही उच्चे ने जनाब, सारे ही। ये उन्होंने मकाम और रुतबे वाली इशारा जे, पहला नुकता। दूसरा फरमाया सितारे क्यों आख्या है। फरमाया सितारियां च नूर हुंदा है, कोई सितारा नूर तो बगैर नहीं हुंदा। फरमाया नबी पाक दे सारे सहाबियां कोल हिदायत है, कोई हिदायत तो बगैर है ही नहीं। दूसरा नुकता जे। हुण तीसरा भी सुनिया जे। फरमाया सितारे क्यों आख्या है। फरमाया जिहड़े सितारे हुंदे ना इन्हां दी सारियां दी रोशनी बराबर नहीं, किसी दी ज़्यादा किसी दी घट। फरमाया सहाबी सारे ही ने, पर कोई अबू बकर है, कोई उमर है, कोई उस्मान है, कोई अली है। समझ आ रही है? तीसरा नुकता। चौथा सोना हूँ कोई कह सकता कारी साहब सितारे तो होंगे तो सितारे किसी जगह ते 7 इकट्ठे ने, किसी जगह 10, किसी 20, किसी झुरमट, एदा की मतलब है। तो मैं क्या सहाबा नूं सितारे आख्या ही इस बात है, किते 4000, किते 5 पाक, किते अशरा मुबशरा। बैठे
ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣੇ ਜੇ ਕਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਸਿਤਾਰੇ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਬਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈਆਂ ਭੌਂਕਣਾ। समझ आई है कोई नहीं आई है? गल तो तुसां पहले भी सुनी होनी है पर अच्छा सही है तुहानू ते तुसां जुमलियां दी कदर कीती है। कदरदान लोकां दे विच आया, मेरा भी दिल खुश हो गया। मुहद्दिस आज़म दे नौकरो समझ आ रही है? फरमाया सहाबा सितारे ने क्यों आख्या? ए वजूहात ने जिहदी वजह तो आख्या है। समझ आई है? गल सुनिया करो नाल परखिया करो। ये तुहानू जेलम दा प्लंबर थोड़ी दसेगा। बैठे हो यकीन करो मेरा मौजू तुसा बड़ा सोहना दिता ने, तेन मैं हलाल करके चौक च टंग दिया तो गल ही कोई नहीं जनाब। हुण इदां दियां गल्लां चलाउंदा। देखो देखो मौलवी साहब क्या कह रहे हैं। मैं कहा तू जिन्ना साडे बुजुर्गां नू भौंकिया है ना, शैतान भी कहंदा होना भी मैं ते इक्को बाबे आदम दा मुनकर सी, आ मेरा पुत्र मेरे तो वड्डा कंजर निकले आ गया, सारियां दा मुनकर हो गया। बैठे हो ओ सही गल है ना। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह तू हो है। कोई नहीं तेनों मैं फक्के दिंदे रहांगा, तू टेंशन ना ले, टेंशन ना ले तू। हाँ शाह साहब फरमा रहे ने आ सैयद बादशाह दी सुन लो। फरमा उन्होंने कालियां दी मिट्टी लगी है और गल ही वाकई ठीक है। दोस्तान मुकर्रम अब जरा आइए आगे, हदीस सुन के स्वाद आ गया है। लेकिन हुण पंज तन पाक दी पंजवीं हदीस आउंदी पई जे और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारी प्यारी अहले बैत दे बारे जे। मेरे नबी करीम अलैहि सलाम दे सहाबी ने जिन्हां नाम हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह अन्हु, आप आए खाने काबे दे विच। खाने काबे दे विच आके ना आपने काबे दा बूहा फड़िया ते बूहा फड़ के आपने इंज जोरदार आवाज़ दे नाल आख्या, मन आरफनी फ़क़द आरफनी व मन लम यारिफनी फ़अना अबू ज़र। तर्जमा फरमाया जिन्हें मैनू पछाण लिया, जिन्हें नहीं पछाणिया तवज्जो कर, मैं अबू ज़र हाँ, नबी दा सहाबी हाँ। सारे बंदे जिन्ने सन वो आप दे कोल आ गए और आके अर्ज करन लगे, हुजूर तुसी अज सानू बुलाया है, बड़ी मेहरबानी, लेकिन ये क्यों बुलाया है? एडी आवाज़ मारी है, कोई मकसद? फरमा हाँ है। केड़ा? फरमाया यार मैं हजूर दी एक हदीस तुहानू सुनानी है। अल्लाहु अकबर जी। वो लड़ाई थी, फलाना था, चमकाना था, तेरी सक्के प्यो ना नहीं बनती, तू गल्लां करना सहाबा नू, तू अहले बैत नू करना, जात दी कोठकी दी छतीरियां नू जप्पे। उनकी मुहब्बत देख कैसी हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह अन्हु आप कहने लगे मैं हदीस सुनानी है। ओ क्या हज़ूर केड़ी हदीस है? फरमाया समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी पाक अलैहि सलाम दे कोल सुनिया, यकूल उन्होंने फरमाया है, मसलु अहले बैती कमसल सफीनत नूह फमन रकिबहा नजा वमन तखल्लफ अन्हा फक़द गरक। हुण हदीस दा तर्जमा सुन के भी इंज बोले तो स्वाद आवे। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाउंदे ने, लोको मैं नबी करीम अलैहि सलाम दे कोल सुनिया है। फरमाया कि हुजूर फरमाउंदे ने मेरी अहले बैत दी मिसाल हज़रत नूह अलैहि सलाम दी कश्ती दी तरह है, जेड़ा एदे विच बह गया नजात पा गया, जेड़ा ना बैठा बर्बाद हो गया, गर्क हो गया। अहले बैत दियां शानां सहाबा ने इंज बयान कीतियां ने, काबेयां दे तवाफ रोक के साइयां ने हदीसां सुनाइयां ने। तू गल्लां करना है। हुण आ पिछली हदीस असहाबी कन नजूम वाली भी आ भी, हुण मिला के भी एक तर्जमा है, यो भी सुन। जदों भी समंदर च कश्ती चलती है ना, उहदा जिहड़ा रोड मैप हुंदा है ना, जिहदे जरिए उन्हें मंजिल ते पहुंचना हुंदा है, याद रख लो वो सितारे हुंदे ने। तुहाडा अगर कोई नेवी च बंदा है तो तुसीं उहनूं पुछ सकदे हो, महकमे च बंदे हुंदे ही ने ना। साडा भी इत्थे एक यार बैठा है, मैनूं अगर नज़र आ जाण तां सुभान अल्लाह, गुलाम अली साहब उन्हां दा नाम है, और वो वासा दे डिप्टी साहब ने और मेरे मामू जी ने, उन्हां दे वो दोस्त ने, वो इत्थे ही तुहाडे मजमे दे विच ही होने ने। है नहीं जी कितने तो ज़रा मैनू ज़ियारत कराओ। हाँ जी गुलाम अली साहब कितने बैठे ने? स्टेज ते नहीं थले? ऐ मेरा यार ऐ बाबा जी इत्थे अगे आओ ना स्टेज ते, यार स्वाद नहीं आउंदा पिया। ऐ वेख लो साडी यारी भी आइंदे बंदियां नाल दे हैं। ये गुलाम अली साहब ये साडे एदी समझो भी ये मेरे बुजुर्गों के विचों ने, अल्लाह ने जजा देवे, लीला फिला साडे नाल प्यार करदे जे। अच्छा लो फिर अज तो बाद पक्कियां हो गई जे तुहाडे नाल। फिर आहो बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह कर, अल्लाह इज्जत बख्शे। आओ जी इत्थे आओ।
چلو جی ہوں سبحان اللہ فرماؤ. میں لبدا سی میں کہ ساڈا یار کتنے گیا. اللہ اکبر. اے ذرا سنیا جے میں اج تو آیا تو سپیشل کر ملن گیا سن چند دن پہلے. تو اج مینوں فون کیتا میں تیرا اشتہار ویکھیا ہے. میں کہ میں بالکل آنا ہے. کہندے میں بھی آنا ہے. آؤ جی. میں کہ اللہ تانوں جزائے خیر بخشے. اے نسبتاں دا کمال ہے. سانوں کون جاندا سی. تیری نسبت ہی ہے, اگر یہ نہ ہو تو مجھے جانتا ہی کون ہے. گل دور ٹر جائے گی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا آپ کی شان کو سمجھیں اور آپ نے جو حدیث بیان کی اس کو سمجھیں. کشتی جب چلتی ہے نا سمندر میں, کوئی بھی نیوی کا بندہ ہے آپ اسے پوچھ سکتے ہیں. آپ گوگل سرچر لوگ بیٹھے ہیں, سرچ کر کے دیکھیں کشتی کیسے منزل پر جاتی ہے. ستاروں کو دیکھ کر تعین کرتی ہے کہ میں نے کدھر جانا ہے. یہاں پر میرے نبی نے فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی ہے, میرے صحابہ ستارے ہیں. فرمایا یہ دنیا ایک سمندر ہے, اگر تو غرق ہونے سے بچنا چاہتا ہے اور منزل پر جانا چاہتا ہے تو دو کام کر. محبت اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ جا, صحابہ کو دیکھتا رہے تو مدینے چلا جائے گا. جزاک اللہ. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیاری پیاری اہل بیت اطہار جن کا یہ مقام و رتبہ ہے. ان کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ تم نے وہ کشتی تلاش کر لی ہے کہ اب تم غرق نہیں ہو سکتے, لیکن کنارے تاں لگنا جے ستاریاں نو ویکھ دے رہو اور ستارے حضور دے سیاپی نے. اور یہاں پر میں ایک بات کہہ دوں, پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں, دور و نزدیک سے آنے والے سارے حضرات غور کریں. کوئی بندہ کہے کہ میں صحابہ کے نعرے لگاؤں گا اور جنت میں چلا جاؤں گا اہل بیت کو چھوڑ کے, میں کہ تم ہی کان کھڑے کروئے. اور جو بندہ کہے کہ میں اہل بیت کے نعرے لگاؤں گا حسین حسین کروں گا اور صحابہ کو چھوڑ کے میں جنت میں چلا جاؤں گا, تم ہی کان کھڑے کروئے. اور میرا پتر جنت اپنے ذہن چ کر دے, لتراں واسطے تیار ہو جا. اے میری گل ہے, اینوں رکھ اپنے کول, قسم خدا دی تینوں یاد آئے گی. اور اگر دونوں نال پیار ہے تو میری گل سن کے نا تو اللہ دا شکر ضرور ادا کریں گا. میرا چاہنے نہ دونوں گھراں نال پیار کر لے. تیرا عمل کمزور بھی لے گیا نا تو کسی نہ کسی نے تیری سفارش کر کے تینوں لے ہی جانا ہے. میری اس گل نوٹ کر. زمانے دیا چبڑاں دے پیچھے لگ کے نہ صحابہ دا دشمن بن, دا اہل بیت دا دشمن بن. اے جڑا باغ کھولا تے خلافتاں تے یہ سب تماشے ہیں. تو کہنا لے بوتھا تو ویکھ جڑا پورا داڑھی نہ رکھ سکیا, جینو تمیز نہیں میں کھڑے ہو کے گل کیویں کرنی, تو صحابہ تے گلاں کریں گا. شرم تے حیا کرنی چاہیے. اور جڑا یزید نو پیو بنانا چاہندا ہے اور امام حسین نو چھڑدا, تو ڈوب کے نہیں مردا. اسی دونوں تے لعنت بھیجنے ہاں. اسی انہاں دے نال ہاں جڑا نبی دے صحابہ دے نال نے, نبی دی اہل بیت دے نال نے. خبردار اپنی حد دے وچ رہن صحابہ اور اہل بیت دے دشمن. سانو کسے بندے دی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور تسی بھی غیرت کرو, اپنیاں دوستیاں یاریاں محفلاں انہاں دا بھی تعین کرو. اوتھے جانا جتھے سب دا پیار ملے. ایک چاولاں دی پلیٹ دی خاطر جاندے ہو, شرم کرنی چاہیے سانو. کئی رش ویکھن جاندے نے, تینوں پتر لتر بھی انجی لگنے نے تو کسے پول چ تو چل صحیح قبر دے, تینوں لگ لو جائے گی. خدا دا خوف کرو. مشن حسینی یہ وے. امام حسین نے کربلا دے دسیا ہے, نہ نماز چھٹے, نہ سجدہ چھٹے, نہ بیبیاں دا پردہ چھٹے, نہ تلاوت قرآن چھٹے, نہ امن دا دامن چھٹے, نہ ادب دا دامن چھٹے. اے درس گاہ کربلا دا نصاب جے. اور یزیدی نصاب کیا ہے؟ بندہ بے نمازی ہوئے, فاسق و فاجر ہوئے, بے ادب ہوئے, گستاخ ہوئے, صحابہ دا اہل بیت دا, اے جے اے یزیدی نصاب جے. اور جنہیں بیٹھے ہو نا حسینی نصاب تے عمل کرنا ہے, حسینی تے. ادھر ویکھو میرے حال, ہوں میں اگلی گل کرن لگیاں. سارا سال بندہ کام کرے یزید والے, نہ نمازاں پڑھے, نہ روزے رکھے, پنگ شراب چرساں بغیرتی حرام کھاوے, بدکاریاں کرے, تے 10 محرم نو دیگا حسین دیا پکا لوے. میں کہ تو ڈوب کے نہیں ماردا. ہائے ہائے ہائے, شاہ صاحب کہہ رہے ہیں دسو نا دیگا نو کی کریے. میں کہ پتر ایہی تے اصل مسئلہ, ساڈی تقریر سننی بڑی اوکھی ہوندی ہے کیونکہ گلاں سیدھیاں ہوندیاں نے. سارا سال کام یزید والے دیگا حسین دیا. میں کہ بلے ہو شیرا, تو ہی راضی کریں گا.
اور میرا اگلا جملہ سن ہوں میں تمہیں اس تے کہنا نہیں بھی بولتے پاویں نہ بول تو کم کر میرے امام حسین والے نماز بھی پڑھ سجدہ بھی کر تلاوت بھی کر ادب بھی کر صحابہ دا اہل بیت دا بالکل جو دین دا راستہ او دے اوتے رہ تو ایک پتیلا بھی چوڑاں دا نہ پکا سکیا قسم خدا دی حسین نے تیرے گھر آ جانا ہے تو کتھے بیٹھا ہے یار اور ایتھے ابھی سن لو کہ جنو سنیاں واسطے مسئلہ جے میں دوبارہ پھر دوران لگا کہ دے واسطے کئی جناب علی کڑے پا لیندے نے کناں چ والیاں پا لیندے نے کئی گلاں زنجیراں پا لیندے جے کئی ہٹ کے جناب کالے کپڑے پا لیندے جے ہاں جی بالکل ہے اے کلا گانا مانا پتہ نہیں کیا ٹھوک رکھ دیو جی 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 میں حضور بالکل نوکری دینا جی ادھر سن لو ایک منٹ ہاں جی میں دسدا جڑے بہشتی دروازہ لنگ کے کہندے نے اسی جنتی ہو گیا تو میں کہ تو بہشتی چل کے جنتی ہونا ہے ویسے جنت تیری ماں دے قدم ہے تو بہشتی وال کیوں گیا ہے جے تو ماں دے قدماں تھلے جنتی نہیں نہ ہویا تو اس بہشتی نال بھی ایڈی چھیتی تو کوئی نہیں ہونا اوئے بولو تے صحیح نا تو کسے بھول چے ہیں تو لگے تے چڑیاں ماردا رہے ہیں آج سائیاں تے آیا ہے اس مسئلے نو سمجھن دی کوشش کرو میرے بھائی یہ بہت ضروری مسئلہ ہے علماء نے لکھیا ہے جیڑا بندہ بہشتی ٹپ جائے نا یہ نہ سمجھے کہ میں جنتی ہو گیا علماء نے واضح لکھیا ہے انہوں چاہیدہ ہے صغیرہ کبیرہ گناہ سارے چھڑے اور امید رکھے کہ حضور بابا صاحب نگاہ فرماؤں گے تو اللہ میں جنت عطا فرما چھڑے گا صحیح طریقہ ہے اونا دے ایک اونا حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جیس ویلے عبادت کر دے سن آپ نو پتہ ہے بابا صاحب دی جدو انتقال آخری وقت آیا تو کیویں آیا ہے بابا صاحب عشاء دی نماز پڑھی نا تے نماز پڑھ دیں گے آپ دی ایک کیفیت تاری ہوئی آپ تے جدو کیفیت مکی فرمایا ہوئے میں نماز پڑھی سی انہاں کہا ہاں جی پڑھی فرما میں نہیں پتہ میں دوبارہ پڑھاں گا آپ نے دوبارہ پھر نیت لئی نماز شروع کی تھی پھر وہ کیفیت تاری ہو گئی آپ نے جدو ہٹی اور فرمایا میں نماز پڑھ لی سی ہاں جی پڑھ لی سی فرمایا یار میں نہیں پتہ میں دوبارہ پڑھاں گا تیسری باری پھر پڑھی میرا باپ نے جدو سجدے سر رکھیا نا تے آپ دی روح پرواز کر گئی اے جے بابا فرید رحمت اللہ علیہ آپ دی زندگی آجے نقش قدم ایتھے جناب علی بہتی ٹپ گئی جنت دا ٹکڑ لئی پر دئی یہ تو پوچھنا حضرت ابو بکر کلو حضرت عمر کلو جنت کداں لب دیئے جنت ایڈی سوکھی ہوندی نا پتر تو سا جڑی ہائے حضرت ابو بکر صدیق کدی ٹاڑ دا لباس نہ پاؤں دے لیکن میں اس تو بھی ایک تکڑی بات عرض کرنا جنت ایڈی سستی نہ سمجھو پاپڑ سمجھ کے ویچی جانا ہے جنت ایڈی سستی ہوندی نا تو جڑا جنت دا بادشاہ حسین کدی نیزے تے نہ چڑھ دا جنت ایڈی سستی نہیں ہے تو کسے پھول چیں گرامی قدر حضرات شکر کر تیرے کل مال کا امتحان نہیں لیا سمجھ آئی تو کیا کر باری تعالیٰ میں امتحانہ دے لائق نہیں ہاں اونا مالکاں دا صدقہ ساڑی بخشش فرما دے اس واسطے آ جڑے تسی طریقے بنائے نے نا اینا طریقیاں تو باز آ جاؤ یہ دا مطلب یہ نہیں کہ تسی جانا نہیں دربار تے جاؤ بہشتی ٹپو لیکن انہوں دے نقش قدم تے بھی تے عمل کرو نا جی پینا پراواں دا حق کھان دے ہو امانیاں گوانیاں نو ذلیل کر دے ہو حرام کھان دے ہو سود دا کاروبار شروع کیتا ہے لٹ کے کھا دی جاندے ہو دفترائیں بہ کے رشوتہ کھا دی جاندے ہو تو ہٹ کے تو بہشتی ٹپ جانا سال تو بعد ہے ایڈا تو بہشت میں کہا وہ بہشت کی گاہ ہی نا ٹر جے بہشت نالوں بیٹھے ہو اللہ اکبر جڑی میں گل سناؤں لگا سی کسی نے یاد ہے تو وہ دسو ہے کڑیاں تے ادھر سنو میری گل او پایا نا اہل سنت دے جتنے لوگ بیٹھے ہو خدا دا خوف کرو تو نا تیرے ہاتھ دے وچ کڑے نہیں ہونے چاہیے سی مدینے دی تسبیح ہونی چاہیے سی چھلا آ گیا جی کتوں جی سخی سرور تو چھلا آ گیا کتوں لال شباد کے اندر اوے تو چھلا آیا مسلح نہیں آیا تے چھلے بیچن والے ایڈے ہی عالم جی میں تمہیں کی دساں اے تو ہن اللہ دا کرم ہویا سانو حضور دے صدقے آکو گڈیاں لب گئیاں تے اسی اپنا سفر کرنے ہاں جدو بساں دے وچ ہن بھی کدی سفر کرنا پہ جائے نا وہ آ جاندے جے جناب اے جی میرے کول ایک چھلا ہے جی میں حضرت داتا صاحب دے دربار دے نال لایا جی میں لال شباز کلندر صاحب دے دربار نال میں سگی سرور دے میں حضرت سلطان باؤ چھلا بڑا قیمتی جے اے جناب اگر کوئی پالوے تے دے نال بواسیر ختم ہو جاندی جے دے نال داڑاں دا درد ختم ہو جاندا جوڑاں دا درد قبض ہر شے ختم کنے دا 10 روپیہ دا او تیرا بیڑا تر جائے او تو حکیمہ دی دکان بند کرن لگا مر رہے ہیں
क्यों शाह जी सुभान अल्लाह सुभान हैं ਐਡਾ ਤੂੰ ਛੱਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਆ ਮਰੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਵਾ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋ ਆਪ ਵੀ ਪਾ ਕੋ ਆਪ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਬਣ ਵੇਲੇ ड्रामे बनाए जिन्हें लोगों ने आपको पता है मर्द ये लोहे की चीज़ें पहन नहीं सकता पता है आप हजरात को मर्द के लिए तो जदों सोना गोल्ड तेरे वास्ते हराम है तो लोहा तो वैसे ही मज्जा कटिया वास्ते तू एवं पाई फिरना है चलो यार थक गए चलिए यार ये तो थक गए बाबा जी बोलो तो अच्छा 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 कारी साहब कह रहे ने दुख दी रग ते लगदा हथ रखता तां ही सारे चुप कर गए मैं कहा जी चुप तो आप चलिए आप एवं जनाब कभी जान रहे हैं इधर वेखो मेरा चन्न खुदा दा खौफ करो एक मिनट और खुदा दा खौफ करो यार इन्हां चीज़ां तो बच जाओ तू की समझना भी 10 दिन तू काले कपड़े पा ले तू इमाम हुसैन राजी कर लेना मैं सुन्नी नाल कलाम यार जेदा मजहब वो मसलक है वो भावें जो मर्जी करे समझ आ रही है ना मैं सुन्नी नाल कलाम करदा पिया मेरा जुमला सुनी मैं मट्ठा जिहा बोलदा पिया काले कपड़ियां नाल मेरे हुसैन ने राजी नहीं होना तू काले करतूत छड़ दे हुसैन ने तेन राजी हो जाना मेरी गल च वजन होवे ते अमल कर ली ना वजन होवे ते जो मर्जी करदा पे लोग तमाशे बनाए जे मुहर्रमां दे विच जिन्ने सुन्नी हो सफेद लिबास पाया करो खबरदार शर्म ते हया करो अजी फैशन मैं कि जेड़े तेरे फैशन ने ना बैठा मैं सटेई गल्लां बड़ियां ना मैं बड़ी मुश्किल ना ब्रेक मारदा जी मैं तुहानूं किहड़ी गल दसां बच जाओ चंगी गल है इन्हां फैशनां दे पिछे ना चल ओ भाएं तुहानूं फैशनां दे पिछे चलण ते किसी ने आख्या हुजूर दी सुन्नत ते अमल करन वास्ते आख्या खुदारा अपने आप नूं संभालो यार आपां किहड़े पासे जांदे पए ये दरसगाहे करबला दा सबक भी मैं तुहानूं दित्ता है और नाल मैं तुहानूं दस्सिया कि सानूं हुसैनी मिशन ते चलना है ए आप जिन्ने बैठे हाँ नाराज नहीं होना इमाम पाक नेज़े ते चढ़ के बोले कि नहीं बोले दसो मैनू बोले कुरान ते तू अपने घर नहीं पढ़ सकता मसीते नहीं पढ़ सकता अगर मेरिया मावां भैणां सुनदियां ने जान की अमान पाऊँ तो आपसे भी एक बात कहूँ ये भी कुरान नहीं पढ़दियाँ और बिलखसूस अजकल जड़ियाँ व्हाट्सअप वालियां ने इन्होंने तो पता नहीं भी कुरान पिया कित्थे जान की अमान पाऊँ तो मैं पहलों आख्या है बस अल्लाह खैर सल्ला और कई पुरानियां बीबी मैं बिस्मिल्लाह वाला कुरान पढ़ दी ओ मैं क्या साडा तियां सवारियां वाला ही बिस्मिल्लाह वाला कुरान है नहीं कुरान पढ़े ना मैं बिस्मिल्लाह वाला पढ़ना ही ना देखो मसला ये है आप वैसे बिस्मिल्लाह की तस्बीह पढ़ते रहे कोई मसला नहीं है लेकिन अगर ये आखें भी ये कुरान और थल्ले अबू जाल दा जिक्र है थल्ले जन्नम दा जिक्र है थल्ले फिरौन दा तू तो बिस्मिल्लाह ठोकी जा तो खैर ते है यार इस मसले नूं समझो थोड़ा जिहा हाँ विच खिंजीर का भी जिक्र है शराब का भी जिक्र है ये मसले की नज़ाकत समझो पाया ना कि जिन्हें कुरान नहीं पढ़िया तुसां भी सुन लो फरमाया जिन्हें कुरान नहीं ना पढ़िया ओदा सीना इंजे जिमें कोई महल बना के तो उजाड़ देवे ओदे विच कोई वस ना सके खुदा दा ना ही कुरान पढ़ आप जिन्हें बैठे ना इमाम पाक ने उत्थे नमाज पढ़ी है आप इत्थे पढ़नी है फिर ते आवे ना हुसैनी नूं सवाद इमाम पाक ने उत्थे कुरान पढ़िया सी इत्थे पढ़ांगे साड़ियां मावां भैणां ये भी सुनो इमाम पाक ने उत्थे फरमाया घर दियां औरतां नूं फरमाया सबर भी करना है पर्दा भी करना है तुसीं नबी दियां करदियां हो कायनात क़यामत तक तुहाडे तज़किरे करे भी सबर इंज करीदा ते पर्दा इंज करीदा है इमाम ते मेरियां मावां भैणां जिन्नियां सुन रहीआं ने उन्हां नूं भी चाहीदा है सैयदा कायनात दियां कनीज़ां बनो सजदा भी करो तिलावत भी करो पर्दा भी करो सानू ये हुसैनीयत दसी किसी ने साढ़े जेडे सोर वाले बेली ने घोड़ा ऐं टुरिया ऐं आया ऐं छंजल तू तो कैमरा लैके बैठा सी उत्थे तैनू शर्म ते हया नहीं आउंदी तमाशे बनाए ने और तुहानू इस तो बगैर चस ही नहीं आउंदी जिन्नी देर तक तुसीं रुपये जी मैं रोना मैं क्या इस गल ते रो इमाम हुसैन उत्थे नमाज़ां पढ़ते रहे तो मैं ना पढ़ सके इस गल ते रो मरे इस गल ते रो भी इमाम पाक दियां बीबियां उत्थे पर्दा कीता तो साड़ियां इत्थे काबू नहीं हो इस गल ते रो जे रोना ही तो इस गल ते रो इमाम पाक ने उत्थे नमाज नहीं छड्डी तो मैं इत्थे नहीं पढ़ सकता इस ते रो हो गया ना सिर बंद सिर हिलना भी गए
میں تمہیں پہلے دسیا تاری دی تقریر کوئی سن سکتا جی، میں تمہیں دس دینا، لیکن گل میری حقیقت تو ہٹی ہوئی اور مسلک تو ہٹی ہوئی ہوئے مینوں بالکل ٹوکو جے میری گل ٹھیک ہے، خدا واسطے عمل کرو یار، امام پاک دے نوکر بنو یار۔ اور اے بات بھی سن لو، ادھر ساڈے علماء نے لکھا ہے حسینیت بیان کرنی ہے تو رو کے بیان نہ کر، بندے دا پتر بن، انج تکڑا ہو کے حسین دی شان بیان کر، انج تکڑا ہو کے، سنن والی قوم ڈرپوک نہ بنے، انج دی تکڑی بن جائے وقت دے یزید دے سینے دے ٹھا کر کے وجے پتہ چلے انج دی حسینیت بیان کرنا، تو قوم نو کڑے پاسے لائے ہویا ہے۔ اور تینوں میں دساں حسینیت پھر کی ہے، ہن ذرا اپنی ماں دا پیتا دودھ بھی حلال کرے آجے، انہاں پانی بند کر دیتا، میں تندہ اے حسینیت ہے بیا، پانی بند در ہڑے مت تیرا، تینوں میں دساں حسینیت کی ہے، انہاں پانی بند کیتا ہے اس واسطے کہ پانی اسی پیواں گے تے جیواں گے، اے نہ پیوے گا تو نہ جیوے گا، قسم خدا دی پھر زمانے نے ویکھے جڑے پیندے رہے او پی کے بھی مر گئے، جنہیں نہیں سی پیتا نیدے دے چڑھ کے پھر زندہ ہو گیا ہے۔ بولو سارے زندہ باد، کیا کہنے زندہ باد، تو آ گیا حسینی اینوں کہندے وے کرنٹ کتھے اپڑے آ جناب۔ اجے میں ایک گل کیتی ہے، او جی میں بابا جی خادم رضوی صاحب کہندے ہوندے سن نا، کہندے اسی جدو حضور دیاں اور صحابہ اور اہل بیت دیاں گلاں کرنیاں نے نا، او ایک واری او مودی نے جدو اکھاں کھڑیاں نا تے بابا خادم پتہ کی کہنے لگا، کہنا میری ایک تقریر جی ایچ کچھ کرا دیو، کہندے جے سویرے سارے فوجی ایتھے مودی دا گریبان نہ پھڑ کے بیٹھن میں نو خادم رضوی نہ آکھے آ رہے آئیں دی تقریر ہونی آئیں دی چاہی دی ہے، قوم تکڑی ہو جائے، حسینیت آئیں دی بیان کر قوم تکڑی ہو جائے۔ او بیٹھو بھی پچھلے آنو تھوڑے جا میرے خیال تنگی ہو رہی ہے، آؤ بیٹھے ہو، ایتھے جناب قوم نو اینا کمزور ہے، ایدہ ہو گیا ایدہ ہو گیا ایدہ ہو، تو بندے دا پتر بن، اتھو امام حسین دی شان دس ہے، ادھر آتے نے حسینیت دساں، اریا ظلم جنہ بھی تکڑا ہوئے سامنے ڈٹ جا، پھر فائدہ پتہ کی ہوندہ ادھر بیخ، امام پاک نو نے آکھا سیر چکا ورما چل پرا سیر جگہ چوڑ جان دینا ہوئے تا گلہ سیر چکانا تینوں کنے آکھا ہے، یہ نہیں چوک سکدا، یہ چوک دا تو صرف رب دے سامنے چوک دا۔ حضرت شاہ صاحب توڑی توجہ چاندے ہویاں، اینج حسینیت بیان کر، آ جاندے نے جناب ایدہ مار ڈانگا اینا نو، قوم نو پتہ نہیں کیڑے پاسے لا دیتا ہے تو۔ حضرت امام علی مقام آپ نے کہا سر چکا فرمان رہے ہیں، میں کہا جنگ ہوئے گی، تو فرمایا تو میں نوں ڈراؤں نا، تینوں نہیں پتا میں علی دا پتر ہے، بس دفعہ ہو جائے گلاں، انہیں ہوئی اور ایک کی، انہیں کہا بس ہوں اسی کرنا ہی کرنا ہے، فرمایا اسی بیٹھے ہیں، جدو سر اقدس تن تو جدا کیتا نا، آئی حسینیہ جڑی میں تنوں سناؤں لگا، اے دی لوڑی، انہوں نے تو سیر لایا اس واسطے بھی اسی چکونا ہے، تے چاہیے دا ایسی نا بھی سیر نو تھلے کر دے بھی حسین تو نہیں تھلے کیتا سی کر لیا ہے، لیکن ہویا کی اپنے نیزے تے رکھ کے اپنے سیران تو بھی اچھا حسین دا سیر لے کے پھر آئی حسینیت، اینج قوم نو تکڑیاں کر، او بیٹھے ہو گرامی قدر حضرات، لوگ کہنے کی تماشے بنائے نے جناب، سمجھو اور اس پیغام تے عمل کرو، محرمہ دے دینے گلہ نہ کریے نا تو ساڑھا عقیدہ اور مسلک وہ دا فائدہ ہی نہیں ہوندہ، اس واسطے میں پانچتن پاک دیاں 5 حدیثاں سنائیاں، اور اس تو بعد جڑا تو انہوں پیغام دیتا یاد رکھو گے سارے حضرات، مدنی چینل ویخ دے رہے آجے، اللہ نے چاہیا تو پھر کدی تو نال ملاقات کریں گے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب